السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنر، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ لمز جنون پر زرناب چاند ادر ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی آپ ہی، میں ٹھیک ہوں، اس نے دھیرے سے جواب دیا اور سامنے دیکھا جہاں سالار خان زیادہ سفید شلوار قمیض میں اپنی تمام وجاہت کے ساتھ کھڑا آیت سے بات کر رہا تھا۔ چہرے پر کسی قسم کا افسوس یا شرمندگی نہیں تھی، بلکہ ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ اسے اپنی آنکھوں میں مرچیں بھارتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے سختی سے اپنی آنکھیں میچی اور جب کھولیں تو ایک بھرپور مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر بھی تھی۔ اسے دیکھنے والا ہر انسان کو یہی لگتا تھا کہ وہ اس شادی سے بہت خوش ہے۔ شفا اور فریز کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ مہمانوں کے آنے کے بعد مایوں کی رسم شروع ہوئی۔ عرش جو اسی طرف آ رہا تھا عقیدت کو ایک کونے میں کھڑا دے وہیں جم گیا۔ وہ جو ہمیشہ اسے نقاب میں دیکھتا آیا تھا، آج گرین کلر کے سوٹ میں ہلکا میک اپ کیے دوپٹے کو حجاب سٹائل میں باندھے بے انتہا حسین لگ رہی تھی۔ وہ پچھلے ایک ہفتے سے اس کے سامنے نہیں گیا تھا کیونکہ سرزا بیگم کا کہنا تھا کہ اگر وہ نہیں چاہتا کہ وہ گھر چھوڑ کر جائے تو عرش کو ان کی بات ماننی پڑے گی، جس پر سرزا بیگم نے اسے وعدہ لیا تھا کہ وہ جب تک اس لڑکی کو قبول نہیں کر لیتی عرش اس کے پاس نہیں جائے گا، ورنہ بنا کسی کا لحاظ کیے یہ گھر چھوڑ کے چلی جائیں گی۔ مجبوراً اسے سرزا بیگم کی بات ماننی پڑی۔ اسے یقین تھا عقیدت بہت جلد ان کا دل جیت لے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی طرف بڑھتا، فروہ بیگم عقیدت کا ہاتھ تھامے اسٹیج پر لے گئی تھی جہاں سب تھے۔ وہ بھی ان کی طرف بڑھ گیا۔ فروہ بھابی کی بچی کون ہے؟ رحمان صاحب کی وائف نے عقیدت کو دیکھ کر پوچھا، جو ان سب کے بیچ کنفیوز سی کھڑی تھی۔ یہ جزا کی دوست ہے، شادی میں شریک ہونے آئی ہے، فروہ بیگم سے پہلے سجدہ بیگم نے جواب دیا۔ سب نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ عقیدت نے شرمندگی سے اپنی گردن مزید چھپا لی۔ عرش جو وہی آ رہا تھا اپنی ماں کی بات سن کر وہیں رک گیا۔ اس کی ہمت نہیں تھی کہ وہ عقیدت کا سامنا کر پاتا، نہ ہی سب کے سامنے اپنی ماں کو بے عزت کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ آج دو ٹوک امی سے بات کرے گا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ پیچھے سے عشا نے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عرش نے جب اسے دیکھا تو ناگواری سے چہرے پر چھا گئی تھی اور بنا جواب دینے وہاں سے نکل گیا۔ اس کا ایسا رویہ عشا نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ دو آنکھوں نے یہ منظر بہت غور سے دیکھا تھا۔ عرش کی عقیدت کی طرف پیٹھ تھی، اس لیے وہ اس کا ریئیکشن نہیں دیکھ پایا تھا، مگر عشا کا ہنس کر اس سے بات کرنا اس کی نظروں سے چھپا نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد مائیوں کی رسم ختم ہوئی تو سب اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے۔ وہ اپنے کمرے میں بیڈ کے پاس زمین پر بیٹھی گھٹنوں میں سر چھپائے بے آواز رو رہی تھی۔ سب کے سامنے مضبوط نظر آنے والی لڑکی کتنی اذیت میں تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ دوسری طرف سالار سکندر اندھیرے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑا گہری سوچ میں مصروف تھا۔ جزا کے چہرے پر ہر مسکراہٹ سے اسے اپنا دل چلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس کا دل کیا سب تہس نہس کر دے، مگر یہ راستہ تو اس نے خود چنا تھا، اپنے لیے اب شکایت کس سے کرتا؟ مگر یہ سب اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ 2 دن مصروفیت میں کیسے گزر گئے پتہ نہیں چلا۔ آج جزا کی بارات تھی۔ بارات کے فنکشن کا انتظام شہر کے بہترین بینکویٹ میں تھا۔ ہر چیز اعلیٰ معیار کی تھی۔ اس فنکشن میں ان کے بزنس سرکل اور رشتہ دار سب موجود تھے۔ آدم بلیک شلوار قمیض میں براؤن شال پہنے کمرے میں داخل ہوا تو شفا ڈارک بلو کلر کا شرارہ پہنے دوپٹے کو شانے پر اچھے سے پھیلائے نفاست سے کیے میک اپ میں فروہ بیگم کی دی ہوئی جولری پہنے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ کچھ پریشان سی بے بیڈ پر منت کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے کمرے میں آتا دیکھ وہ جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ منت کو بخار ہو رہا ہے، بہت رو رہی تھی، ابھی بہت مشکل سے سلایا۔ وہ پریشانی سے اسے بتانے لگی۔ آدم اس کی بات سن کر منت کی طرف بڑھا۔ اس کے ماتھے کو چھو کر دیکھا تو واقعی سے تیز بخار تھا۔ اوکے پریشان مت ہو، میں منت کو ہاسپٹل لے کر جاتا ہوں، آپ امی والوں کے ساتھ ہال میں چلی جانا۔ وہ منت کو اٹھائے چلنے لگا۔ نہیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی پلیز۔ شفا جلدی سے اس کے پیچھے آئی۔ شفا آپ پریشان ہو جائیں گے وہاں بھی، ویسے پریشانی کی بات نہیں ہے، پھر بھی ایک بار کو دکھا دیتا ہوں۔
اگر فری یہاں ہوتی تو اسی کو دکھا دیتا۔ اس نے سمجھانے کی کوشش کی، پلیز۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی، اور آدم اسے مزید انکار نہ کر سکا، وہ اس لیے نیچے بڑھ گیا۔ گھر میں سب ہال کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ نزا دلہن کے لباس میں بت بنی برائڈل روم میں بیٹھی تھی، آیت اور عقیدت بھی وہیں موجود تھی۔ فرید، سجدہ بیگم، فروا بیگم مہمانوں کا استقبال کر رہی تھی، جبکہ سالار غائب تھا۔ عرش نے اسے کئی کالز کی، ہر بار اس کا یہی جواب تھا کہ میں بس راستے میں ہوں۔ آدم نے منت اور شفا کو لے کر سیدھا ہال میں آیا۔ 2 گھنٹے گزر چکے تھے مگر بارات کا نام و نشان نہیں تھا۔ سجدہ بیگم رحمان صاحب کا نمبر ملانے لگی، جو مسلسل بند جا رہا تھا۔ سب پریشان ہو گئے، کیا ہوا سجدہ، کہاں رہ گئی وہ لوگ؟ فروا بیگم پریشانی سے بولی۔ فرید نے بھی ان کی طرف دیکھا، پتہ نہیں بھابھی، میں بھابھی کو کال کرتی ہوں، وہ شرمندگی سے کہہ کر کال کرنے لگی۔ آدم نے سجدہ بیگم کو دیکھا، چہرے پر پریشانی صاف واضح تھی۔ اتنے میں اس کا موبائل بجنے لگا۔ رحمان صاحب کا فون دیکھ کر اس نے جلدی سے کال اٹھائی۔ سب اس کی طرف متوجہ تھے۔ آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ کس طرح کی بات کر رہے ہیں آپ؟ آدم کی دھاڑ پر سب نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو اور آپ کے بیٹے کو ان کا سب کا حساب دینا ہوگا، اس نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ اتنے میں سالار بھی وہاں پہنچ چکا تھا، سرخ آنکھیں اس کی بہت واضح تھی۔ آدم کا چہرہ غصے سے اس حد تک لال ہو رہا تھا، سب کو کسی انہونی کا احساس ہو۔ آدم، سب ٹھیک ہے نا؟ سب سے پہلے سجدہ بیگم سامنے آئی۔ چھوٹی امی، آپ کے بھائی اور ان کے بیٹے نے ہماری عزت کی دھجیاں اڑانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ انکار کر دیا ہے انہوں نے بارات لانے سے، کیونکہ ان کا بیٹا کل گھر سے بھاگ گیا ہے۔ اس وقت اس کا بس چلتا تو وہ ارمان کو جان سے مار دیتا۔ فروا بیگم وہی گرنے والی تھی مگر پاس کھڑی فری نے انہیں تھام لیا۔ اب آپ لوگ بتائیں، میں اپنی بہن کو اس بھری محفل میں بے عزت کر دوں؟ یہ جو لوگ باہر بیٹھے ہیں، اندازہ بھی ہے یہ کیا کیا باتیں بنائیں گے۔ اگر وہ راضی نہیں تھا تو کیوں یہ رشتہ جوڑا انہوں نے؟ جان سے مار دوں گا میں اس انسان کو، جو شخص آج میری بہن کی رسوائی کا باعث بنا۔ وہ اس وقت بول نہیں چیخ رہا تھا، مگر اس طرف کوئی نہیں تھا، اس لیے باہر بیٹھے مہمانوں کو خبر نہیں ہوئی۔ مگر امی، اگر ارمان راضی نہیں تھا تو ان لوگوں نے ہم سے رشتہ کیوں مانگا تھا؟ ہم نہیں گئے تھے اپنی بہن کا رشتہ لے کر، وہ خود آئے تھے۔ پھر یہ تماشا لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ عرش میں شدید غصے میں تھا۔ سالار بالکل خاموش تھا، جیسے ٹھہرا ہوا سمندر ہو۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا۔ آدم، میری بچی رل جائے گی اگر اس کی شادی آج نہیں ہوئی تو لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ کوئی رشتہ نہیں آئے گا، اس سے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ جن کی بارات نہیں آتی ان لڑکیوں سے کوئی شادی نہیں کرتا۔ فروا بیگم رونے لگی۔ سجدہ بیگم تو شرمندگی سے اپنا سر ہی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ فری نے سالار کی طرف دیکھا اور سالار کی نظریں بھی ان پر پڑ چکی تھی۔ فری کی نظروں نے بن کہے بھی سب کہہ دیا تھا، میں جزا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سالار کی آواز پر وہاں سکوت چھا گیا تھا۔ آدم اور عرش نے حیرانگی سے اسے دیکھا، کیونکہ وہ دونوں جانتے تھے کہ ان کی آپس میں بالکل نہیں بنتی۔ فروا بیگم نے تشکر سے اسے دیکھا اور اس کے پاس آ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا سالار، میرا بیٹا، آج تم نے اپنی ماں کا اپنا قرض دار بنا لیا ہے۔ فروا بیگم سالار کے سینے سے لگی بولنے لگی، بڑی امی پلیز مت کریں یار، میں کوئی احسان نہیں کر رہا۔ اس نے مسکرا کر فروا بیگم کے آنسو پوچھے۔ آیت، شفا، عقیدت ان سب سے بے خبر خبری کے کہنے پر جزا کو تھامے باہر لائی اور سٹیج پر بٹھا دیا۔ آدم اور فروا بھی ان کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئے۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھنا شروع کیا۔ لڑکیاں حیرانی سے دلہے کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگی۔ جزا بنت سہیل خان زادہ، آپ کا نکاح سالار خان زادہ اول راحیل خان زادہ کے ساتھ سکہ راج الوقت حق مہر 50 لاکھ روپے طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اسے لگا اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ وہ خالی خالی نظروں سے سب کو دیکھنے لگی۔ مولوی صاحب نے دوبارہ وہی الفاظ دہرائے۔ اس نے سامنے نظر اٹھا کر دیکھا تو نظریں اس ظالم شخص سے ٹکرائیں جو بہت اطمینان سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نہیں بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، جزا بنت سہیل خان زادہ، آپ کا نکاح سالار خان زادہ اول راحیل خان زادہ کے ساتھ سکہ راج الوقت حق مہر 50 لاکھ روپے طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اسے لگا اس نے کچھ غلط سن لیا۔ وہ خالی خالی نظروں سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ مولوی صاحب نے دوبارہ وہی الفاظ دہرائے۔ اس نے سامنے نظر اٹھا کر دیکھا، نظریں اسی ظالم شخص سے ٹکرائیں جو بہت اطمینان سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا،
اس کی آواز بہت دھیمی تھی، جیسے خود سے بڑبڑائی ہو، لیکن ساتھ بیٹھی فروا بیگم نے سنی تھی۔ سب حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، مہمانوں میں بھی ہلکی ہلکی سرگوشیاں ہو رہی تھی۔ جزا بولو بیٹا، مولوی صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں۔ فروا بیگم نے جزا کا ہاتھ کو تھاما، اس نے بے یقینی سے ان کو دیکھا۔ مگر امی، جزا مولوی صاحب کو جواب دو۔ آدم کی بھاری گمبھیر آواز پر اس نے اپنے بھائی کو دیکھا، جو پہلی بار التجا کرتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کیسے اس انسان کو قبول کر سکتی تھی جو اس کو دھتکار چکا تھا؟ یہ اس کی عزت نفس کو بالکل گوارا نہ تھا، مگر سوال اس کے بھائی کی عزت کا تھا۔ وہ کیسے اپنی انا کو اپنے بھائی کی عزت سے اوپر رکھتی؟ آنسو آنکھوں سے نکل کر گالوں پر بہنے لگے۔ قبول ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ شخص کو قبول کر گئی۔ سالار جو اسے دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے سے ہر اتار چڑھاؤ کو محسوس کر رہا تھا۔ اس کے قبول ہے کہنے پر ایک گہری سانس لی اور ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اسی طرح 3 بار قبول کہنے پر مولوی صاحب نے نکاح نامہ اس کے سامنے رکھا۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے ایک باغی آنسو آنکھ سے نکل کر نکاح نامے پر گر گیا۔ آدم نے اسے سینے سے لگا لیا۔ جزا کے بعد مولوی صاحب سالار کی طرف آئے اور اسی طرح قبول و ایجاب کے مرحلے طے ہوئے۔ کچھ کے چہرے ہر اطمینان تو تھا، کچھ چہرے پر پریشانی۔ نکاح کے بعد سالار اٹھ کر جزا کے پاس بیٹھ گیا، جس کا چہرہ اب سپاٹ تھا۔ آیت تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ یہ اس کی بہت بڑی خواہش تھی جو بن مانگے پوری ہو گئی تھی۔ عقیدت نے پورے ہفتے بعد عرش کو دیکھا تھا، مگر اس کی نظریں ملنے پر عرش نے اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا، اور یہ بات عقیدت کے دل میں چبھی تھی۔ مہمانوں کو رخصت کر کے وہ بھی اپنے گھر آ گئے تھے۔ جزا سالار کی گاڑی میں بالکل خاموشی سے بیٹھی تھی، اور سالار بہت سلو ڈرائیو کر رہا تھا۔ کیا آپ گاڑی تیز چلا سکتے ہیں؟ جزا کی سنجیدگی بھری آواز پر اس نے جزا کی طرف دیکھا، جس کی نظریں باہر کے مناظر پر ٹکی تھی۔ نہیں، سالار کا جواب بھی اتنا ہی اطمینان بھرا تھا۔ اوکے فائن، وہ کہہ کر ابھی چلتی گاڑی کا دروازہ کھول کر کودتی کہ سالار نے اسے کھینچ کر اپنے پاس کیا اور جلدی سے بریک لگائی۔ وہ پوری طرح اس کے سینے سے لگی تھی۔ سالار کا ایک ہاتھ اس کی کمر پر تھا اور دوسرا اس کے بازو پر۔ چھوڑ دے مجھے، جزا نے سنجیدگی سے کہا، جب کہ سالار کی نظریں تو اس کے ہونٹوں پر ٹکی تھی، جو سرخ رنگ سے رنگے اس کے ہوش اڑا رہے تھے۔ میں نے کہا چھوڑیں مجھے۔ اب کی بار آواز تھوڑی اونچی ہوئی۔ سالار ایک دم جھکا اور اس کے ہونٹوں کو اپنی قید میں لے گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے ہونٹوں پر اپنا ستم ڈھاتا، اچانک سے اپنے پیٹ میں کوئی نوکیلی سی چیز چبھتی محسوس ہوئی۔ سالار نے اس کے ہونٹوں کو آزاد کر کے نیچے اپنے پیٹ کی طرف دیکھا، جہاں ایک چھوٹی سی چھری جزا کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے وہ چھری اس کے پیٹ سے لگا رکھی تھی کہ جزا وہ اپنی حد پار کرتا تو شاید وہ چھری اس کے پیٹ میں گھونپ دیتی۔ سالار کے چہرے پر مسکراہٹ اپنی چھپ دکھلا کر غائب ہو گئی۔ اوکے پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے، چھری دور کرو۔ میں گاڑی تیز چلاتا ہوں۔ سالار اسے چھوڑ کر دور ہوا اور وہ بھی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ سالار نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ جزا نے ایک نظر اس کو دیکھا جو ڈرنے کی ایکٹنگ کر رہا تھا، پھر ناقابلی سے اپنا رخ موڑ لیا۔ 10 منٹ بعد جب وہ لوگ گھر لوٹے تو سب آ چکے تھے اور ان کا انتظار کر رہے تھے۔ جزا بنا ان پر ایک نظر ڈالے سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی۔ فرے شفا، جاؤ بیٹا، جزا کو سالار کے کمرے میں چھوڑا۔ فروا بیگم کی آواز پر وہ جھٹکے سے مڑی اور سب کو دیکھا جو اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سالار بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا، مگر اس کی طرف نہیں دیکھا۔ مجھے نہیں جانا کسی کے بھی کمرے میں امی، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ وہ بہت تحمل سے بولی، یہ وہی جانتی تھی وہ کس طرح سے خود پر ضبط کر رہی تھی۔ جزا بیٹا، تمہاری شادی ہو چکی ہے، تم سالار کے کمرے میں رہو گی۔ فروا بیگم کے پاس آئی اور دھیرے سے بولی، امی میں شادی کو نہیں مانتی، آپ لوگوں نے جو کرنا تھا کر لیا، اب میں وہ کروں گی جو میرا دل کرے گا۔ آپ لوگوں کی عزت کی وجہ سے میں خاموش رہی، اس کا یہ مطلب نہیں میں اس انسان کے ساتھ ایک کمرے میں رہ لوں گی، بہت جلد میں اسے طلاق لے لوں گی۔ سب حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سالار کی آنکھیں شدت ضعف سے سرخ پڑیں گی۔ اتنا سننا تھا کہ فروا بیگم دھڑام سے زمین بوس ہو گئے۔ سب چیخ کر ان کی طرف بڑھے۔ امی، امی! وہ بھی جلدی سے اس کا ہاتھ تھامنے لگی، جسے آدم نے دور کر کے فروا بیگم کو اپنی گود میں اٹھا لیا تھا اور ان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سب ان کے پیچھے بھاگے اور شفا وہیں کھڑی رہ گئی، جو کب سے ضبط کر رہی تھی وہیں بیٹھتی پھٹ پھٹ کر رو دی۔ کسی کے قدموں کی آواز پر وہ جلد سے اٹھی اور سالار کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ کسی کے سامنے رو کر اپنے آپ کو کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ سیدھا واش روم میں گھسی اور وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ اپنا ایک ایک زیور نوچ نوچ کر اتار کے پھینک دیا۔
کیوں میں ہر بار اس شخص کے سامنے بے بس ہو جاتی ہوں؟ میں کیسے بھول جاؤں اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے تھا؟ مجھے اس تکلیف سے نکال لے اللہ۔ وہ شخص بار بار مجھے دھتکار چکا ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تم سب جاؤ آرام کرو، بڑی امی ٹھیک ہے، بس ٹینشن سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں ان کے ساتھ ہوں۔ فری نے بڑی امی کا چیک اپ کرتے سب کو بولا۔ سب نے سکون کی سانس لی۔ فری بیٹا جاؤ، تم بھابھی کے ساتھ رک جاتی ہو تو تم تھکی ہوئی ہو، سرجا بیگم نے بیڈ پر بیٹھتے کہا۔ نہیں چھوٹی امی، میں ٹھیک ہوں، پلیز آپ لوگ سب جائیں، روم میں آرام کریں۔ فری نے سب کو روم میں بھیج دیا۔ تم امی کا خیال رکھنا، اوکے، اور کوئی ضرورت پڑنے پر مجھے بلا لینا۔ آدم بھی کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ کمرے میں آیا تو شفا سادہ سا سوٹ پہنے شفا کو بازو پر لٹائے خود بھی لیٹی ہوئی تھی۔ وہ بھی ڈریسنگ روم سے کپڑے بدل کر آیا اور صوفے پر سر پیچھے گرائے بیٹھ گیا۔ شفا اس کی ہر حرکت دیکھ رہی تھی۔ اسے ایک ہاتھ سے سر دباتے دیکھ وہ اٹھ کر بیٹھی۔ میں آپ نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ آدم نے اس کی طرف دیکھا اور اٹھ کر اس کے پاس آ کر اسی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ وہ سمجھ نہیں پائے اور بوکھلا کر پیچھے ہونے کی کوشش کی، مگر آدم نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے بالوں میں رکھ لیا۔ اس کے اتنے قریب آنے پر شفا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، مگر وہ گھبراتے ہوئے اس کے سر کو آہستہ آہستہ دبانے لگی۔ اس کے لمس سے آدم خان زادہ کو سکون ملنے لگا۔ شفا کو آدم کی گرم سانسیں اپنے پیٹ پر محسوس ہونے لگی۔ سر دباتے دباتے دونوں کب نیند کی وادیوں میں اتر گئے پتہ نہیں چلا۔ سالار جب اپنے کمرے میں آیا تو واش روم سے اس کی رونے کی ہلکی ہلکی آوازیں باہر تک آ رہی تھی، مگر وہ خود پر ضبط کرتا ادھر سے ادھر چکر لگانے لگا۔ تقریباً 10 منٹ بعد جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو اس کی حالت دیکھ سالار خان زادہ کو خود پر بہت افسوس ہوا۔ مٹا مٹا سا میک اپ، بکھرے بال، بنا دوپٹے کا اس کا سراپا اس کے ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا۔ جیسے ہی جزا کی نظر اس پر پڑی، وہ جو جوالا مکھی بنی آئی اور اس کے گریبان پکڑ لیا۔ دونوں ایک دوسرے کو خوخار نظروں سے دیکھنے لگے۔ سالار نے ایک نظر اس کے ہاتھ پر ڈالی جو اس کے گریبان پر تھا، اور دوسری نظر اس پر ڈالی جو اسے کی سرخ نظروں سے دور رہی تھی۔ ہاتھ اٹھاؤ، سالار نے سرد لہجے میں کہا، مگر سامنے بھی جزا تھی جس نے ڈرنا کب کا چھوڑ دیا تھا۔ اس نے اپنی گرفت سے اس کے گریبان پر مزید سخت کی۔ مجھے طلاق چاہیے، ابھی کے ابھی۔ وہ بھی اس سے زیادہ سرد لہجے میں بولی، مگر سالار کی برداشت یہیں تک تھی کہ وہ جھکا اور سختی سے اس کے ہونٹوں کو اپنی قید میں گرفت لے لیا اور اپنا تمام غصہ اس کے ہونٹوں پر اتارنے لگا۔ جزا نے پوری کوشش کی کہ خود کو چھڑوانے کی، مگر سامنے گلی کا کوئی لفنگا نہیں بلکہ سالار خان زادہ تھا، ایک مضبوط انسان۔ وہ اپنا سارا غصہ اس پر نکال کر دور ہوا۔ جزا کا چہرہ شرم و غصے سے خطرناک حد تک لال ہو گیا تھا۔ اسے ہرگز سالار سے اس بے باکی کی امید نہیں تھی۔ اس نے غصے سے کمرے کی ساری چیزیں اٹھا کر پھینکنا شروع کر دی۔ سالار اسے روکے بنا اپنا نائٹ سوٹ لیتا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ منت کے رونے پر دونوں کی آنکھیں ایک ساتھ کھلی۔ آدم اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کی کمر میں باندھے اس کی گود میں سر دے لیٹا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی تو شفا کا دل زوروں سے دھڑکا۔ اس نے جلدی سے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا۔ آدم بھی ہوش میں آیا۔ وہ ابھی تک رات والی حالت میں بیٹھی تھی۔ وہ آرام سے اس کی گود سے اٹھ گیا۔ اسے شرمندگی بھی ہوئی، وہ پوری رات اس کی وجہ سے بیٹھی رہی۔ شفا کے کراہنے پر اس نے شفا کی طرف دیکھا جو اپنا پاؤں ہلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر پوری رات بیٹھے ہونے کی وجہ سے وہ اکڑ گیا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے شفا کا پاؤں پکڑتے چیک کرتے کہا۔ نہیں پکڑے پلیز، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، اس نے روتے روتے کہا۔ ٹانگ میں اتنی شدت سے درد ہو رہا تھا کہ برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ چپ رہیں آپ۔ آدم نے اس کو سیدھا کر کے لٹایا۔ منت جو رو رہی تھی اپنی ماں کو بھی روتے دیکھ بالکل چپ ہو کر ٹکر ٹکر دونوں کو دیکھنے لگی۔ میں آ رہا ہوں، آپ لیٹی رہیں۔ آدم منت کو اٹھاتا باہر نکل گیا۔ 5 منٹ بعد آیا، دروازہ بند کر کے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ شفا اسے ہی غور سے دیکھ رہی تھی۔ لمبا چوڑا کسرتی جسامت والا وجیح شخص اللہ کے نے اس کے نصیب میں لکھا تھا۔ ظاہری خوبصورتی کے ساتھ ساتھ وہ بندہ دل کا بھی اتنا ہی خوبصورت تھا۔ آدم نے اس کی نظریں خود پر محسوس کر کے اسے دیکھ ایک اسمائل پاس کی۔ شفا نے گڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھا۔ عین اسی وقت پر آدم نے اس کا پاؤں پکڑ کر ایک جھٹکا دیا، مگر اس کی چیخ نکلنے سے پہلے ہی وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ وہ دونوں اتنے پاس تھے کہ ان کی سانسیں شفا کو اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگی۔ وہ آدم کی آنکھوں میں اس قدر ڈوب چکی تھی کہ اسے احساس نہیں ہوا۔ وہ کب چکا اور اس کی آنکھوں کو چوم لیا۔
اپنی آنکھوں میں ایک نرم گرم سا لمس محسوس کرتے اس کی سختی سے آنکھیں بند کی، آدم کی شرٹ تھام لی۔ آدم خان زیادہ آرام سے اس سے دور ہوا۔ وہ واش روم میں گھس گیا۔ اس کے جانے کے بعد شفا نے آنکھیں کھولی تو اپنا پاؤں ہلا کر دیکھا تو اب درد بہت کم تھا۔ ہونٹوں پر ایک شرمیلی مسکراہٹ تھی۔ اے لڑکی، بات سنو۔ عقیدت اپنے کمرے سے نکل کر نیچے جا رہی تھی۔ سرجا بیگم کی آواز پر گھبرا کر رک گئی۔ جی جی جی، میرے بیٹے کی زندگی سے نکل جاؤ، کیونکہ ایک بیوی کا رتبہ تو وہ تمہیں کبھی نہیں دے گا۔ ویسے بھی میں نے اس کا رشتہ اپنی پسند کی سے اس کی کزن سے کر دیا ہے، اس لیے کسی خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس گھر کی بہو ایک خاندانی لڑکی بنے گی، تم نہیں۔ جتنا جلدی ہو سکے اس گھر سے چلی جاؤ، اور یہ گھر کا فرد بن کر گھر میں یہاں وہاں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سجدہ بیگم کہہ کر رکی نہیں، وہاں سے چلی گئی۔ آہان پر شرمندگی سے اس کا سر جھک گیا تھا۔ اس کا دل کیا زمین پھٹا اور اس میں سما جائے۔ وہ روتے ہوئے واپس کمرے میں بھاگ گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ بیڈ پر تھی۔ رات کو وہ روتے روتے زمین پر سو گئی۔ کمرہ بالکل صاف تھا اور اس کمرے میں بہت بار آ چکی تھی، اور آج ایک بیوی کی حیثیت سے آنا وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اتنے میں دروازہ بجنے کی آواز پر وہ اٹھی اور جا کر دروازہ کھولا۔ تم ابھی تک ریڈی کیوں نہیں ہو؟ فری نے اسے بکھری حالت کو دیکھ کر کہا۔ وہ جاؤں گی، وہ کہہ کر بیڈ پر واپس بیٹھ گئی۔ اٹھو جزا، سب انتظار کر رہے ہیں، جلدی سے فریش ہو جاؤ۔ فری نے اسے زبردستی اٹھا کر واش روم بھیجا۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر آئی تو خلاف معمول آج وہ اور گینزا کی لائٹ پنک سوٹ میں تھی۔ اس نے اپنے بال ڈرائر سے سکھائے اور بنا میک اپ کیے دوپٹہ اٹھا کر باہر نکل گئی۔ پیچھے سے فری اسے آوازیں دیتی رہ گئی، مگر اس نے نہ سننا تھا نہ سنا تھا۔ سب ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھے تھے، ان میں سالار بھی شامل تھا۔ اس نے بنا کسی کو کوئی سلام کیے اپنی کرسی سنبھال لی اور ناشتہ اپنی پلیٹ میں ڈالنے لگی۔ چہرہ بالکل سپاٹ تھا، سب اس کی طرف دیکھنے لگے، مگر آدم کے اشارے پر سب نے خاموشی سے ناشتہ شروع کیا۔ اس کی حرکت پر سالار کو غصہ تو بہت آیا، مگر چپ رہا۔ وہ کیوں اپنے مسئلے کو کمرے میں کے باہر شور کر رہی تھی؟ اسے کبھی بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے فیملی کو تنگ کرنا اچھا مجھ لگا۔ ہرش نے آس پاس نظر دوڑائی، مگر وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ وہ ناشتہ کر کے اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس نے دوسرے کمرے پر اپنا ڈیرا جمایا ہوا تھا۔ وہاں سے اپنا سامان وغیرہ اٹھایا اور آفس کے لیے نکل گیا۔ بیٹا، ناشتہ ٹھیک سے کرو۔ فروا بیگم نے اسے دو نوالے زہر مار کر کے اٹھتے دیکھا، مگر اس نے جواب نہیں دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سب کو اس کا رویہ بہت چبھا تھا۔ اس کے ساتھ غلط ہوا تھا، مگر اس میں کسی کا بھی قصور نہیں تھا۔ اس وقت فروا بیگم کے ساتھ ایسا رویہ کسی کو بھی پسند نہیں آ۔ فروا بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جو سالار نے غصے سے دیکھا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں نہیں تھی۔ خالی کمرہ دیکھ اس کا دماغ گھوم گیا۔ سالار نے غصے سے ڈریسنگ ٹیبل پر موجود سامان کو زمین پہ پھینکا اور بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس کا دل کیا جا کر اس لڑکی کا گلا دبا دے، جو خود کے ساتھ ساتھ اس کا بھی تماشا بنا رہی تھی۔ آیا جو سالار کو سب بتانا چاہتی تھی، اس کو غصے میں دیکھ کر واپس چلی گئی۔ بالا جب اکثر اس کے ہاسپٹل کے باہر آنے لگا تھا، وہ کچھ بولتا نہیں تھا، مگر اس کی نظروں سے وہ بہت خوفزدہ ہوتی تھی۔ تو اپنے بھائیوں کو بتانا چاہتی تھی، مگر حالات ایسے ہو گئی، اسے موقع نہیں ملا۔ جزا سارا دن اپنے کمرے میں ہی بند رہتی۔ اس اس نے کسی سے بات نہیں کی۔ آدم کے کہنے پر کسی نے بھی اس کو نہیں چھیڑا۔ عقیدت بھی اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ سب نے اسے بلایا، مگر اس نے طبیعت خرابی کا بول کر منع کر دیا۔ گھر کا ماحول سوگوار سا ہو گیا تھا۔ سارے اپنے اپنے کام پر چلے گئے۔ بھابھی، مجھے معاف کر دیں، مجھے پتا نہیں تھا رحمان بھائی ہمارے ساتھ ایسا کچھ کریں گے۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں کبھی بھی اس رشتے کا ذکر نہیں کرتی۔ مجھے جزا اپنی سگی اولاد کی طرح عزیز ہے، میرا یقین کرے۔ سرزا بیگم اور فروا بیگم رات کھانے کی تیاری کر رہے تھے۔ وہاں سرزا بیگم نے شرمندگی سے کہا۔ فری بھی وہاں موجود ان کی مدد کر رہی تھی۔ ارے سجدہ، کوئی بات نہیں، بس یہ نصیب میں تھا، تم نے اچھا سوچا تھا، تمہارا کوئی قصور نہیں، مگر رحمان بھائی کی فیملی نے اچھا نہیں کیا، ان کو میرا دل معاف نہیں کر پائے گا۔ فروا بیگم کی بات پر سردا بیگم ان کے گلے لگ گئی۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر اپنی شرٹ اور شوز
اتارے تھے کہ دروازہ بجنے لگا۔ اسے لگا سالار ہوگا، اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے عقیدت کو دیکھ کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ رات کے 12 بجے اس کا یوں میرے کمرے میں آنا عرش کے لیے کافی شاکنگ تھا۔ عقیدت کی پہلی نظر اس کے سینے پر پڑی اور نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ حیرت سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ شرمندگی سے بھی مڑ کر واپس جاتے کہ عرش نے کھینچ کر اسے اندر کیا اور دروازہ بند کر کے اس کے ساتھ لگایا۔ عقیدت گھبرا کر اس کے بازو پر ہاتھ رکھ گئی، مگر اس سے نگاہ ملانے کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ نکاح کے بعد یہ ان کی پہلی تنہائی میں ملاقات تھی۔ اس کے کلون کی خوشبو عقیدت کے حواسوں پر سوار ہونے لگی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں زور سے مچ لی۔ وہ اس سے بہت لمبا تھا، اس وقت وہ صرف اس کے کندھے تک آ رہی تھی۔ وہ سب بھول گئی تھی کہ وہ کس لیے اس کے پاس آئی تھی۔ اس کا اثر اس پر اس طرح ہو رہا تھا وہ مزید وہاں رکی کہ گر جائے گی۔ عرش خان زادہ کی نظریں اس کے لرزتی پلکوں پر تھی، جو رقص کرتی ہوئی بہت حسین لگ رہی تھی۔ وہ بھول گیا تھا اپنی ماں سے کیا وعدہ کیا ہے اس نے۔ یاد تو تھا بس اتنا وہ کہ نکاح میں ہے، اس کی بیوی ہے۔ پلیز جانے دے۔ وہ اسے خود سے دور نہ جاتے دیکھ لڑکڑاتے لہجے میں بولی۔ عرش نے اسے کھینچ کر خود کے پاس کیا اور اس کے بالوں میں سر چھپانے لگا۔ عقیدت کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ دھڑکنوں کے شور میں وہ جیسے کچھ سمجھ نہیں پائی۔ اس اسے اس قدر بے باکی کی امید عرش سے نہیں تھی۔ وہ ایک سلجھا ہوا انسان تھا، پورا 1 مہینہ اس کے ساتھ کام کرتی رہی، لیکن عقیدت کو کبھی بھی اس کی نظروں میں گندگی نہیں دکھی تھی۔ آج وہ ایسی حرکتیں کیوں کر رہا تھا؟ اگر وہ اسے بیوی مانتا تھا تو اس طرح نکاح کر کے لاوارث نہیں چھوڑ دیتا۔ اس نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں پوچھا کہ تم کیسی ہو، اور آج وہ جب خود اس کے کمرے میں آئی تو وہ حق جما رہا تھا۔ تو کیا اس کی تائیں نے صحیح کہا تھا؟ یہ سوچ آتے ہی آنکھوں میں مرچیں سی بھرنے لگی۔ عرش اس کی سوچ سے انجان مدہوشی میں اس کی گردن میں جھکا، اپنی ہونٹوں کا لمس چھوڑنے لگا۔ عقیدت کے کانوں میں سرزا بیگم تائی امی دونوں کی باتیں مل کر گڑبڑ ہونے لگی۔ عرش نے کندھے سے اس کی شرٹ کھسکائی اور وہاں اپنے لب رکھنے لگا۔ عقیدت کی آنکھیں جھٹ سے کھل گئی اور اس نے اپنا پورا زور لگا کر عرش کو دھکا دیا۔ وہ جو پوری طرح مدہوش تھا، اس سے یوں جھٹکنے پر ہوش میں آیا اور حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ بکھرے بال، گالوں پر آنسوؤں کے نشان، گردن سے کھسکی ہوئی شرٹ۔ اسے خود پر افسوس ہوا اور اپنا رخ موڑ لیا۔ میں تیار ہوں۔ عقیدت کی بات پر اس نے حیرت سے مٹ کر مڑ کر اسے دیکھا، جو اپنا دوپٹہ اتار کر پھینک چکی تھی۔ عرش حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا کہ وہ کیا سمجھ رہی تھی اور کیوں کر رہی تھی۔ کس بات کے لیے تیار ہو تو؟ وہ سیدھا آپ سے تم پر آ گیا تھا، جو آپ چاہتے ہیں، مگر اس کے بعد آپ مجھے طلاق دے دیں گے اور اس گھر سے جانے دیں گے۔ وہ جس قدر ڈٹائی سے بولی تھی، عرش کا دل کیا اس کا منہ لال کر دے۔ وہ اسے کیا سمجھ رہی تھی؟ وہ جارحانہ تیور لیے اس کی طرف بڑھا اور اس کا منہ دبوچ لیا۔ اس کے ہاتھوں میں اتنی سختی تھی، عقیدت کو لگا اس کا جبڑا ٹوٹ جائے گا۔ عقیدت نے اس کے ہاتھ پر مارنا چاہا، سمجھ کیا رکھا ہے مجھے؟ میں ہوس کا مارا ہوں جو تمہارے جسم کو استعمال کرنے کے لیے تم سے نکاح کیا، اور جب استعمال کیا تو چھوڑ دوں گا؟ بے غیرت ہو میں۔ بولو، کس نے اتنا زہر بھرا ہے تمہارے اس دماغ میں؟ عرش نے انگلی سے اس کے ماتھے مارتے کہا۔ اتنا پولائٹ دکھنے والا عرش خان زادہ کا یہ روپ تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ دور درد اور گھبراہٹ سے اس کے آنسو آنکھوں میں بہنے لگے۔ تم پر میرا حق ہے۔ میں جب چاہوں تمہارے قریب آ سکتا ہوں۔ اس کے لیے مجھے تمہاری یا کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہیں ٹائم دے رہا ہوں تو صرف اس بات کا ایکسپٹ کرنے کے لیے، کیونکہ مجھ سے آزادی تو تمہیں مر کر بھی نہیں ملے گی۔ دوبارہ اگر طلاق کا نام لیا تو تمہاری زبان کھینچ لوں گا، سمجھی؟ عرش نے اپنا غصہ اس پر نکال کر دور جھٹکا۔ وہ گرتے گرتے بچی، ایک نظر اس پر ڈال کر بنا اپنا دوپٹہ اٹھائے بھاگتی ہوئی نکل گئی۔ عرش کو لگا وہ پاگل ہو جائے گا، وہ اتنا غلط کیسے سوچ سکتی ہے اس بارے میں۔ وہ واش روم میں جا کر ٹھنڈے پانی سے شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا اور اس کے لیے یہاں اپنی ماں سے کر رہا تھا۔ وہ بجائے اسے سمجھنے کے خود اس سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ یہ بات عرش جیسے دھیمے مزاج کے شخص کو غصہ دلانے کے لیے کافی تھی۔ وہ اس کی پہلی نظر کی محبت تھی، اس کی پاکیزگی اور حیا پسند آئی تھی، اور آج وہ کیسے اسے ایک حسن پرست شخص سمجھ کر اپنا جان پیش کر رہی تھی، صرف آزادی کے لیے۔
وہ عقیدت کو بہت اچھے سے سمجھ گیا تھا، اسے یقین تھا کہ یہ سب اس نے کسی کی باتوں کی وجہ سے کیا ہوگا، مگر کیا وہ عرش کو نہیں جانتی تھی؟ کیا وہ ایک ایسا انسان سمجھتی تھی جو صرف جسم کا بھوکا ہو؟ وہ کافی دیر تک انتظار کرتا رہا، مگر 1 بجنے ہر پر بھی وہ کمرے میں نہیں آئے، تو وہ اپنے کمرے سے نکل کر جزا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ لاک تھا، مگر سامنے بھی سالار خان زیادہ تھا، جسے ایسے کام میں مہارت حاصل تھی۔ اس نے ایک پن کی مدد سے لاک کھولا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ جزا پورے شان سے اپنے بیڈ پر لیٹی تھی، نیند میں۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس گیا اور اپنے بازو میں اٹھا کر کمرے سے نکل گیا۔ خود کو نیند میں ہواؤں میں محسوس کر کے اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تو وہ خود کو سالار کے بازو میں پایا۔ گھٹیا انسان، چھوڑو مجھے، نیچے اتارو، وہ چیخی تھی۔ آدھی رات کو اس کا یوں بنا ڈرے چیخنا سالار کو ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ اب آواز نہیں آنی چاہیے تمہاری، سالار سر لہجے میں بولتا اپنے کمرے میں داخل ہوا اور اسے بیڈ پر اتار۔ جزا غصے میں جزا غصے میں اس تک آئی اور اس کے سینے پر مکے برسانے لگی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے اٹھانے کی؟ سالار نے ایک نظر اسے دیکھا۔ بلیک کلر کے نائٹ سوٹ پہنے وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ سالار نے اس کے ہاتھ تھام لیے اور کھینچ کر اسے اپنے پاس لیا اور اس کے ہونٹوں پر لب جمائے اپنی تشنگی مٹانے لگا۔ اس نے سالار کی پیٹھ پر ناخن گاڑے، مگر وہ پھر بھی دور نہیں ہوا۔ جب اپنی ہر کوشش ناکام ہوتی لگی تو اس نے خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اور آپ لوگ ویڈیو کو لائک کیا کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی اور میں زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو تک ویڈیو پہنچا سکوں۔ اگر میں تھوڑی سی لیٹ سویر ہو جاتی ہوں تو آپ کمنٹ باکس بھر دیتے ہیں جی نیکسٹ ایپیسوڈ، لیکن لائک بھی کر دیا کریں نا، تاکہ میرا دل مزید کرے کہ میں اور زیادہ حوصلے سے کام کروں اور جلدی جلدی آپ لوگوں تک ویڈیوز پہنچا سکوں۔ چلیے جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔